آج میں وہ نسخہ آپ کو بتانے لگا، چونکہ حضرت صاحب قبلہ کا عرس مبارک بھی ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے یہ ایک نسخہ بتایا، اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں، کہ جو بندہ سمجھے کہ میں شیطانی وسوسوں میں الجھ گیا ہوں، خواہشات نفس نے مجھے گھیر لیا ہے، انتہائی پریشان ہو گیا، تو وہ اس کے 5 سٹیپ بتاتے ہیں کہ اگر تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، یہ بھائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مرنا نہیں نا، اتنے ہی رہنا، انہوں واسطے نہیں ہے گفتگو، یہ گفتگو ان کے لیے ہے جو مرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمت باندھ، پہلے تو اپنی ہمت اکٹھی کر۔ نمبر 2، گناہوں سے توبہ کر۔ اگر تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مرنا ہے، جیسے جن کے ذکر میں آج بیٹھے ہیں وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں نے کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو جب تو گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اب ایک لائحہ عمل، وہ ایک خاکہ بتاتے ہیں، اور بھائی مرشد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، وہ سلیقہ بتاتے ہیں کہ تو نے کیسے تیاری کرنی۔ اس کے لیے 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ بزرگان دین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ معاہدہ، مراقبہ اور محاسبہ، 3 چیزیں ہیں۔ اگر تو پھنس گیا ہے شیطانی وسوسوں میں، گناہوں میں، تیری آخرت برباد ہو رہی ہے، تو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے تو ہمت باندھنا، توبہ کر گناہوں سے، اب ادھر سفر شروع کرنا ہے۔ تو سفر کے لیے معاہدہ، مراقبہ اور محاسبہ۔ ہر روز صبح جب تمہیں اٹھنا ہے تو معاہدہ کرنا ہے اللہ سے عہد کر کہ آج کے دن میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے رضا کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ سفر جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ سے وعدہ کر کہ میں کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کروں گا، اور اگر کوئی کام میری آخرت خراب کر رہا ہو تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى، اسی آیت کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بدبخت اور برا بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا، جو یہ دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ خسارے والا تاجر، گھاٹے والا تاجر ہے، وہ جدی جائیداد بعد میں دوسرے استعمال کرتے تھے، صحابوں کو قرض دینا پڑتا، یعنی اس سے گھاٹے والا بندہ کیا ہے کہ وہ اپنی دولت استعمال بھی نہیں کرتا، قبر میں حساب وہ دے رہا ہے اور استعمال اس کے وارث کر رہے ہیں۔ اس سے گھاٹے والا سوداگر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو میں کبھی کبھی جدی صاحب علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ہم پروٹوکول سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں والے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی حضور والی نہیں گزارتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ عزت ہمیں وہی دو، باقی سارے کام وہی کرو، لیکن زندگی نہیں ہم نے حضور والی گزارنی۔ تو یہ معاہدہ صبح ہر روز کر لینا اللہ سے، ایک تو اللہ کی رضا کے خلاف کام نہیں کروں گا، دوسرا اگر کوئی ایسا کام ہوا جس سے میری آخرت برباد ہو رہی تو وہ کام تو میں بالکل چھوڑ دوں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے، بڑا بھی کسی کو پتا ہوگا تو وہ یہی سمجھے گا کہ بڑی جی بکل مار کے تھے کچھ ذکر ذکر کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاں یہ مراقبہ نہیں ہے۔ ہاں، معاہدہ کر لیا، اب اس معاہدے پہ سارا دن نظر رکھنے کا نام مراقبہ ہے۔ ہمارے اہل تصوف کے ہاں مراقبہ کہتے ہیں کہ جب صبح تو عہد کرے
کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. اب سارا دن اس معاہدے پہ نظر رکھنا. تو جب سارا دن تیری نظر اللہ کی طرف رہے گی تو یہ مراقبہ ہے. سبحان اللہ. تو ہاں سمجھ لے کہ تو وظیفہ بہ کے پڑھنا نہ مراقبہ ہے. اب یہاں کیا ہوگا؟ شیطان وسوسہ لے کے آ جائے گا. وہ کہے گا تو روٹی کھا دیے دے بھی کہڑا اللہ دا کام ہے. تم ستا ہے دے دے کہڑا اللہ دا کام ہے. تیرا دل کیتا ہے کہ میں ٹی وی تے کوئی ڈاکومنٹری ویکھ لواں، یہ کہڑا کوئی اللہ دا کام ہے. یا اپنی صحت رکھن واسطے تو اپنا جم چلا گیا ہے یا کوئی ورزش کیتی یا کوئی گیم کیتی ہے، یہ کہڑا اللہ دا کام ہے. اب شیطان وسوسے ڈالے گا نا سارا. وہ کہے گا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کروں گا. ہونے جڑے سارا دن کرنے کی کرنا پیا. ہاں یہاں پھر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی کہ وہ جو ایک نوجوان جا رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے والدین کی خدمت کروں تو یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اس حدیث کی 4-5 باتیں ہیں. اگر اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا بہترین صدقہ وہ ہے جو رزق حلال تو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. آخر میں سرکار نے فرمایا اگر اس کی یہ بھی نیت ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں. اب دیکھیے آپ نے سارا دن اپنی دکان پہ کام کیا، سین صاحب نے اسکول میں اپنا کام کیا، فیکٹری میں کیا، کسی نے کھیتوں میں کیا، لیکن کس لیے کیا؟ اللہ کا حکم ہے اس کے حلال کماؤ. اپنے والدین کی خدمت کروں، بیوی بچوں کی کروں، ہمسایوں کی کروں، جو ضرورت مند ہیں میرے اقربا ان کی کروں. اب یہ تو نے سارا وقت اللہ کی رضا میں گزارا. اب تو نے کھانا کھایا، ہاں کھانے سے پہلے بھی یہ ارادہ کرنا ہے، بلکہ دعا کے الفاظ ہی یہی ہیں. ہم تو دعائیں سیکھتے نہیں ہیں نا. بھائی کھانا کھانا ہے تو کس نیت سے؟ یا اللہ اس کھانے سے مجھے وہ طاقت دے جو تیری فرما برداری میں لگے. اس کھانے سے مجھے وہ انرجی وہ طاقت عطا کر جو تیری فرما برداری میں تیری راہ میں خرچ ہو. اب وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو. اب آپ کو نیند آ گئی، سو گئے، تازہ دم ہو کے اٹھوں اور پھر میں اللہ کی راہ میں جو احکامات ہیں پورے کروں، وہ نیند بھی آپ کی عبادت ہو. سبحان اللہ. آپ جم میں چلے گئے تھوڑی دیر ورزش کے لیے، یا کوئی کھیل جو ہے وہ آپ اس لیے کھیلتے ہیں کہ میری انرجی بحال ہو، طاقت بحال ہو، تاکہ میں اللہ کی راہ میں پھر تازہ دم ہو کے نکلوں. تو وہ آپ کا کھیلنا بھی عبادت ہے. تو ہمارا دین اتنا کنجسٹڈ نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے بنا دیا ہے. 3 باتوں کا تو سرکار نے ہر صحابی کو حکم دیا تھا کہ اپنے پورے دن میں کچھ وقت تیراکی کے لیے نکالو، گھوڑ سواری کے لیے نکالو، تیر اندازی کے لیے نکالو. اب دیکھیے مصیبت تو یہ ہے نا، اگر مجھے دیکھیے میں نے کوئی ظاہر سخت کام نہیں کرنا، ویسی مشقت تو نہیں کرنی نا جو مزدور کر رہا ہے، تو میرے لیے ایک چپاتی کافی ہے 24 گھنٹے. لیکن اگر مجھے یہ یاد ہی نہ رہے کہ چلو کھانا تو کسی کے گھر کا، پیٹ تو میرا اپنا ہے، اب میں وہ کھا کھا کے اپنے آپ کو برباد کر دوں، تو وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھایا، وہ خواہش نفس کے لیے.
کیا بتائیں، آج تو دور ہی بڑا عجیب آ گیا.